بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، الذی لہ ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا۔ سورۃ الفرقان سورۃ یاسین کے بعد نازل شدہ سورت ہے۔ اس سے پہلے سورۃ النور میں اصلاح معاشرہ کے حوالے سے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ سورۃ الفرقان میں عقیدے کی اصلاح کے حوالے سے مضامین موجود ہیں۔ سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی کچھ ناکارہ خصلتوں کا ذکر کیا تھا، اور اس سورۃ الفرقان میں اللہ مشرکین کے اعمال کا ذکر فرما رہے ہیں۔ سورۃ النور میں اللہ نے اہل ایمان اور اہل نفاق کے درمیان تمیز پیدا کی اور فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے پیچھے ہٹتے ہیں یہ منافقین کی خصلت ہے۔ اس سورۃ الفرقان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان اور اہل شرک کے درمیان فرق کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر مشرکین کے جو اعتراضات تھے ان اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں۔ سورۃ النور میں اللہ نے توحید اور شرک کی وضاحت مثالوں سے کی ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کے اوصاف بیان کیے ہیں اور صفات کے ذریعے سے موحدین اور مومنین کی وضاحت کی ہے۔ سورۃ النور میں اللہ کے نور کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ نور ہی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی چیز ہے، اور نور کے ذریعے سے ہی فرق پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے سورۃ النور کے بعد یہ سورۃ الفرقان ہے کہ فرقان کا معنی ہے حق و باطل کے درمیان فرق۔ سورۃ النور کی جو آخری آیت ہے، اس آخری آیت میں توحید اور تخویف کا مضمون ہے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، یہ توحید ہے، اور وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، یہ تخویف ہے۔ سورۃ الفرقان کی ابتدا میں بھی توحید کا مضمون ہے اور انذار کا بیان ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ تو کئی وجوہات کی بنا پر سورۃ الفرقان سورۃ النور کے ساتھ مربوط ہے۔ اس سورت کے مضامین کو سمجھنے کے لیے اس سورت کا
خلاصہ ہم بیان کرتے ہیں۔ اس صورت میں آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 9 تک اس صورت کا ایک پہلا ابتدائی حصہ ہے، جس کا آغاز ہو رہا ہے تبارک الذی نزل الفرقان سے۔ یہ پہلا حصہ ہے، اور اس حصے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا گیا ہے کہ ہر چیز میں برکت ڈالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات ذکر کی گئی ہیں، اور ساتھ میں مشرکین کے شرک کا رد کیا گیا ہے جو اللہ کے ان عظیم صفات کے باوجود غیروں کو الہ بناتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر مشرکین کا جو اعتراض تھا کہ یہ تو کیا ہوا ہے اس رسول کو کہ ہماری طرح کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے ہیں، اور کئی قسم کے ایسے خیالات اور اعتراضات، اس کا جواب دیا گیا ہے۔ تو یہ جو پہلا حصہ تبارک سے شروع ہوتا ہے، اس میں گویا توحید، اللہ کی صفات، دلائل عقلیہ کے ذریعے سے توحید کو محکم کیا گیا ہے، اور رسالت پر اعتراضات اور اس کے جوابات۔ یہ ابتدائی حصہ ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 60 تک یہ حصہ دوسرا ہے اس سورت کا، جس کا آغاز بھی تبارک سے ہوتا ہے۔ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک۔ اس حصے میں آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 34 تک برکات اخرویہ کا ذکر ہے، جنت کا ذکر ہے، جہنم اور جہنم سے نجات کا ذکر ہے، اور منکرین قیامت کا ذکر ہے، احوال آخرت ہے آیت نمبر 34 تک۔ اور پھر آیت نمبر 35 سے 60 تک اقوام مکذبہ کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی قوم، قوم نوح، عاد اور ثمود، اصحاب الراس اور قوم لوط، ان کا ذکر ہے کہ منکرین کو اللہ نے ہلاک کر دیا، اور شدید تخویفات بھی ہیں، اور پھر آخر میں کچھ عقلی دلائل۔ یہ دوسرا حصہ ہے۔ تیسرا حصہ پھر آیت نمبر 61 سے آخر تک ہے، سورت کے آخر تک، یعنی آیت نمبر 77 تک۔ اور یہ جو آخری حصہ ہے، اس کا آغاز بھی تبارک الذی جعل فی السماء بروجا سے ہوتا ہے، تبارک سے، اور اس آخری حصے میں عباد الرحمن کے اوصاف ذکر کیے گئے ہیں۔ اس طرح اس صورت میں تبارکہ تبارکہ تبارکہ، آیت نمبر 1 میں تبارکہ، آیت نمبر 10 میں تبارکہ، آیت نمبر 61 میں تبارکہ، 3 حصے ہیں جن کا آغاز تبارکہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے بعض اہل علم کے نزدیک اس صورت کا اگر خلاصہ ہے تو وہ یہ ہے کہ ہر چیز میں برکت ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے، اور برکات میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا شرک ہے، اور مشرکین برکتوں کی نسبت غیر اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا، یہ برکت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس نذیر بن کر آئے، یہ برکت ہے کہ اللہ کسی کو جنت کی نعمت عطا کر دے اور جہنم سے نجات دے،
یہ برکت ہے کہ منکرین اور مخالفین ہلاک ہو جائے، اور یہ برکت ہے کہ انسان اوصاف حمیدہ کا حامل بن جائے اور اوصاف حمیدہ سے متصف ہو جائے۔ تو سورت میں پورا سورت کے جو مضامین ہیں اس میں برکتوں کا ذکر ہے۔ چونکہ یہ برکتیں کچھ تو دنیاوی ہیں، کچھ تو اخروی ہیں اور کچھ روحانی ہیں، اس لیے تبارکہ 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 3 بار میں یہ نقطہ اور اشارہ ہے کہ دنیا کی بھی برکات ہیں اور آخرت کی بھی برکات ہیں اور روحانیت کی بھی برکات ہیں۔ دنیاوی برکات بھی اللہ کی طرف سے ہیں، وہ جب تم اللہ کی کتاب سے جڑو گے تو تمہیں دنیا کی برکتیں ملیں گی۔ اخروی برکات جنت کا حصول ہے، اور روحانی برکات وہ عباد الرحمن والے اوصاف ہیں۔ تو ایک لفظ میں اگر پوری سورت کا خلاصہ ہوگا تو وہ ہوگا تبارکہ، کہ ساری برکتیں اسی کی طرف سے ہیں۔ اور اگر ایک اور انداز میں اس سورت کے مضامین کا نچوڑ اور خلاصہ بیان کیا جائے تو یوں ہے کہ اس سورت میں ایک تو توحید ہے جس میں اللہ کی صفات اور دلائل عقلیہ ہے، دوم مضمون رسالت ہے اور اس پر اعتراضات کے جوابات ہیں، سوم آخرت ہے جس کے ضمن میں جنت، جہنم اور قیامت کا ذکر ہے، اور چہارم اوصاف عباد الرحمن۔ یہ بھی وہی بات ہے، بس اس کو دوسرے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ سورۃ الفرقان کا خلاصہ ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ برکت والا ہے وہ اللہ جس نے نازل کیا فرقان، حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب، علی عبدہ اپنے بندہ خاص پر، لیکون للعالمین نذیرا تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے ڈرانے والا ہو جائے۔ تبارکہ، یہ تبارکہ کا جو لفظ ہے یہ باب تفاعل ہے، اور اس کا جو ماخذ ہے اور جو اس کا مجرد ہے وہ برکتن ہے۔ برکت کا معنی ہے کثرت الخیر، بہت زیادہ خیر، بہت زیادہ فائدہ۔ تو پھر باب تفاعل میں تبارک کا معنی ہوا تکاثر خیرہ، اس اللہ کی طرف سے خیر بہت زیادہ ہے اور بہت بڑا ہے اور بہت ہی عظیم الشان ہے۔ خیر زیادہ ہے اور خیر عظیم الشان ہے، اس اللہ کا خیر بہت بڑا ہے۔ دوسرا معنی تبارکہ کا وہ ہے تعالی و تعظم۔ تبارکہ کا معنی ہے بہت ہی بلند ہے اور بہت ہی عظیم ہے، یعنی شان کی زیادت اور شان کا بڑا ہونا اور شان کا پاک ہونا، وہ تبارکہ کا معنی ہے۔ لفظ تبارکہ جس طرح برکت سے ہے اسی طرح یہ بروک سے بھی ہے، جس کا معنی دوام اور بقا ہے۔ تو تبارکہ کے 2 معنی ہوئے۔ ایک معنی ہوا کہ اللہ وہ ذات ہے جس کی برکتیں بہت زیادہ ہیں، خیر اور تمام تر فوائد اس اللہ ہی کی طرف سے ہے۔
اور اللہ کی طرف سے جو خیر اور فائدے ہیں وہ بہت عظیم الشان ہیں۔ اور دوسرا معنی تبارکہ کا ہے، یعنی تعالی و تعظم، اللہ تعالیٰ بہت بلند اور بہت ہی عظیم اور عظمت والا ہے۔ اس لفظ تبارکہ میں ایک تو خبر دی جا رہی ہے اللہ کی عظمت کی، اور دوم اس صورت کا آغاز گویا اللہ کی ثنا سے کیا جا رہا ہے، جس طرح سبحان الذی اسری بعبدہ میں اللہ کی پاکی سے آغاز ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ کی برکتوں کا ذکر کر کے اس سے آغاز کیا جا رہا ہے، تو گویا اللہ کی ثنا کے ذکر کا انشاء ہے۔ تو یہ اخبار بھی ہے اور یہ انشاء بھی ہے، یعنی یہ اللہ کی عظمت کی خبر بھی دی جا رہی ہے اور اللہ کی تعریف کر کے آغاز بھی کیا جا رہا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس آیت کا تبارکہ کا معنی مروی ہے کہ جاء کل برکت من قبلہ، تبارکہ کا معنی یہ ہے کہ ہر برکت اس اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے، جتنے بھی فائدے ہیں اور جتنے بھی خیر ہے وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ بھی ہے اور اللہ کی طرف سے ہیں، اور وہی خیر عطا کرنے والا ہے۔ اس تبارکہ کا معنی گویا کہ لازمی معنی بھی ہو سکتا ہے اور متعدی معنی بھی ہو سکتا ہے۔ خیر والا ہے اور خیر عطا کرنے والا ہے، بابرکت ہے اور نہایت ہی متبرک ہے۔ الذی نزل الفرقان، وہ اللہ جس نے فرقان نازل کیا، فرقان کو اتارا۔ فرقان فرق سے ہے، اور یہ قرآن مجید کے اسماء میں اور قرآن مجید کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس کا معنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب، چونکہ قرآن مجید کے ذریعے سے توحید اور شرک اور اسلام اور کفر اور حق اور باطل کے درمیان فرق بالکل واضح ہوتا ہے، اور حلال و حرام کے درمیان تمیز پیدا ہوتی ہے، اس لیے اس کو فرقان کہا جاتا ہے۔ الفرقان فارق بین الحق والباطل، یہ بمعنی مفروق کے بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ وہ کلام ہے جس کو جدا جدا واضح بیان کیا گیا ہے، جس طرح اللہ نے فرمایا ہے کہ فرق نہ ہو، ہم نے اس قرآن کو الگ الگ نازل کیا ہے تاکہ آپ تدریجاً لوگوں کے سامنے اس کو بیان کریں۔ تو فیصلے کی کتاب۔ اب اللہ برکت والا ہے جس نے فرقان نازل کیا، گویا اشارہ اس طرف ہے کہ پورے عالم کے لیے سب سے بڑی برکت نزول قرآن ہے، اور وہ قرآن مجید کی برکت یہ ہے کہ وہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب، یہ اس برکت کی بھی وضاحت ہے الفرقان سے۔ علی عبدہ، اپنے بندہ خاص پر اللہ نے اپنی طرف نسبت کی ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ علی عبدہ، یہ اشارہ اس پیغمبر کی عظمت کی طرف بھی ہے، اور یہ اشارہ شرک کی تردید کی طرف بھی ہے کہ لوگوں نے بڑی ہستیوں کو خدائی کے درجے تک پہنچایا۔ تو پہلے ہی جملے میں اور پہلی ہی آیت میں فرمایا کہ اللہ نے اس قرآن اور اس فرقان کو اپنے بندے پہ نازل کیا ہے، ان کا مقام بڑا عظیم الشان ہے، وہ میرا بندہ خاص ہے لیکن ہے بندہ۔ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ وہ قرآن، وہ فرقان یا وہ عبد اور وہ بندہ تمام جہان والوں کے لیے ڈرانے والا ہو جائے،
انذار کا مطلب ہوتا ہے کسی کو خبردار کرنا انجام بد سے ڈرا کر، یعنی یہ اعلام مع تخویف کا نام ہے، خبرداری اور ساتھ میں تخویف اور ڈراوا۔ اور اس میں شفقت کا پہلو بھی ہے کہ کوئی کسی کو یوں ڈرائے کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تمہارا انجام برا ہوگا، لہٰذا میں تمہارے خیر خواہ بن کر تمہیں خبردار کر رہا ہوں۔ للعالمین سے مراد جن و انس ہے۔ عالم، عالمین اللہ تعالیٰ کے سوا تمام مخلوق کو کہا جاتا ہے، اور ہر مقام پر مختلف قسم کے جنس اور صنف اس سے مراد ہوتے ہیں۔ یہاں عالمین جہان والے، جن و انس، اور عالم الجن عالم الانس مراد ہے۔ اسی سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 56 یعنی 56 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بھیجا ہے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت مبشرہ بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ ڈرانے والے بھی ہیں اور مبشرہ بھی ہے، بشیرا و نذیرا ہے۔ مگر یہاں صرف نذیرہ کی صفت ذکر کر کے اس پر اکتفا کیا ہے، ایک جانب ذکر کر دیا ہے۔ مبشرہ کا ذکر خاص طور پر یہاں اس لیے نہیں کیا کہ یہ مقام تہدید اور دھمکی کا مقام ہے، خطاب مشرکین سے ہے، آگے مشرکین کا ذکر ہے۔ تو جب نذیرہ کا ذکر ہوتا ہے تو گویا مبشرہ اس میں ایک جانب میں، ایک پہلو میں موجود ہوتا ہے۔ یہ وہ آیت ہے کہ جس کے بارے میں مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق میں ایک روایت ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا افصح الغلام من بنی عبد المطلب علمہ هذه الآیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بچہ بولنے لگتا تو بنی عبد المطلب میں سے کوئی بھی لڑکا جب بولتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ آیت سکھاتے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اس لیے کہ یہ ایسی جامع آیت ہے اور توحید کا ایک ایسا نقطہ ہے کہ ابتدا ہی سے گویا بچے کے ذہن میں توحید ثبت اور نقش ہو جائے، اور یہ بات دل و دماغ میں بیٹھ جائے کہ ہر قسم کی برکتیں اور ہر قسم کے فوائد اس اللہ کی طرف سے ہیں۔ اس میں عالمین تو جمع ہے، ہم اس کی تعبیر کر رہے ہیں صرف دو لوگوں کے لیے۔ عالمین کا لفظ عالم کی جمع ہے، اور عالم اللہ کے سوا تمام مخلوق کو کہتے ہیں، چونکہ اس عالم کے اندر مختلف قسم کے اجناس اور اصناف ہیں، اس لیے عالمین کا لفظ جمع ذکر ہوتا ہے، اور اس کا ذکر جب کہیں ہوتا ہے تو عالم، عالم الجن، عالم الانس، عالم الحیوانات یعنی کائنات میں موجود مختلف اجناس کے لیے اس لفظ کا ذکر ہوتا ہے۔ پھر قرینہ کے ذریعے سے اور سیاق و سباق کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس عالمین کے لفظ میں اب یہاں کون سا جنس مراد ہے، چونکہ قرآن مجید میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا یہ آیت موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بُعِثْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ، میں سرخ اور کالے دونوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ مجھے مخلوق کے لیے بھیجا گیا ہے،
تو کائنات میں مکلف مخلوق تو جن و انس ہی ہے، اور وہ گویا اصل ہے، اور انہی کی طرف آپ کا نذیر ہونا اور آپ کا ڈرانے والا ہونا معلوم اور مسلم ہے۔ تو آپ کا وجود مبارک تو تمام عالمین کے لیے رحمت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107 میں ہم اس کی تشریح کر چکے ہیں، مگر یہاں لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نذیرا میں نذیرا کے قرینے سے امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ قرینہ موجود ہے اور دوسری آیات بھی موجود ہیں، اور عالم الجن والانس اصل مکلف ہے، ورنہ اس عموم للعالمین اور جہان والوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عامہ اور بعثت تامہ اور قیامت تک کے لیے آپ کی بعثت کی طرف اس لفظ کے اندر اشارہ ہے، اور ختم نبوت کے عقیدے کی طرف بھی اس میں اشارہ موجود ہے کہ آپ کی بعثت عمومی ہے۔ تو للعالمین عام اس لیے ذکر کیا گیا کہ پورا جہان ہی مراد ہے، اور جہان میں اصل تو انس و جنسی مکلف جماعت ہیں، تو باقیوں کو گویا اس میں شامل ہی رکھا گیا ہے، مگر نذیرہ کی نسبت سے اور تکلیف کی نسبت سے اور اپنے اصل کے اعتبار سے مراد جن و انس ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی 4 صفات ذکر کی گئی ہیں۔ ایک صفت یہ کہ الذی لہ ملک السماوات والارض، اللہ تو وہ ذات ہے جس کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی۔ نمبر 2، وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور نہیں قرار دیا اللہ نے اپنے لیے کوئی اولاد، اللہ نے کوئی ولد نہیں بنایا۔ نمبر 3، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور نہیں ہے اس اللہ کے لیے ملک اور اختیارات و بادشاہی میں کوئی شریک۔ اور نمبر 4، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور پیدا فرمایا اللہ نے ہر چیز کو تو اندازہ کیا ہے اس کا اندازہ کرنا، ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا ہے۔ یعنی جو بھی تخلیق اللہ نے کی ہے وہ تخلیق ایک اندازے سے کی ہے، اس میں کوئی کمی اور کوئی زیادتی نہیں ہے، اور ہر چیز کے لیے پیدائش کا جو مادہ اور جو ضرورت اور جو وقت ہونا چاہیے تھا اس کو اسی طرح پیدا کیا، اور ہر چیز کے مادے کو اور صلاحیتوں کو اور وقت کو وہی رکھا جو اس کے مناسب تھا۔ یہ ایک بہت ہی عمومی جملہ ہے جس کے کئی مطلب ہے کہ ہر چیز کو برابر کر دیا، کسی چیز میں کوئی خلل نہیں رکھا، ہر چیز کے زمان اور مکان اور مادے کو اس کے مناسب رکھا، اور ہر چیز کے لیے ایک وقت اس کے فنا کا اور اس کے بقا کا مقرر کیا ہے۔ یہ فقدرہ تقدیرہ کا عمومی مطلب ہے۔ ان 4 صفات میں یہ الذی لہ ملک السماوات اس الذی نزل الفرقان پر عطف ہے، اور وہاں الذی کے بعد یہاں الذی کو پھر دہرایا کہ وہ اللہ برکت والا ہے جس اللہ کی برکتیں، ایک تو بڑی برکت کیا ہے؟ نزول فرقان، اور یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، مگر اللہ کی احسانات کی ایک نوعیت دوسری بھی ہے، اور وہ اللہ کی وہ صفات ہے۔ وہ اللہ جس کی صفات یہ ہے کہ بادشاہی اس کی ہے اور خلقت اس کی ہے۔ دیکھیں ان 4 صفات میں سے 2 صفات کہ اللہ کی بادشاہی ہے، یعنی یہ جو پہلی صفت ہے، اور یہ جو چوتھی صفت ہے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، ان 2 میں تو کسی بھی
شخص کا اختلاف نہیں تھا۔ مشرکین بھی مانتے تھے کہ خالق اللہ ہے اور وہ رب العرش العظیم ہے، وہ آسمانوں کا رب ہے۔ اللہ کی بادشاہی اور سب بادشاہوں میں بڑا بادشاہ ہونا اور اللہ کا خالق ہونا، اللہ کا رب ہونا، یہ تو مشرکین بھی مانتے تھے۔ اختلاف اگر تھا تو ان باقی دو وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ جو دو سلبی صفات ہیں، اس کے اندر اختلاف تھا۔ تو پہلی صفت الذی لہ ملک السماوات رکھی، اور آخری صفت وخلق کل شیء رکھا، اور ان مسلمات کے درمیان میں دو ایسی صفات رکھی جس میں مشرکین اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے، مگر یہ انداز بیان ایسا رکھا ہے کہ یہ دو صفات جن کو تم مانتے ہو، اس کے مانتے ہوئے اس کے بیچ میں پھر یہ ماننا پڑے گا کہ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس درمیان میں یہ ماننا پڑے گا۔ گویا اللہ کی بادشاہی آسمان و زمین کی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور نتیجہ یہی ہے کہ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا۔ تو دلیل اور نتیجے کے درمیان میں وہ مقصودی بات رکھی ہے، اور وہ یہ کہ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اللہ نے اپنے لیے کوئی ولد نہیں رکھا۔ مشرکین نے ہر دور میں اللہ تعالیٰ کو نہ جان کر اور اللہ کی ہستی کو مخلوق پر قیاس کر کے کسی کو کسی نہ کسی نسبت سے اللہ تعالیٰ کا بیٹا یا ولد، نسبی ولد، نسلی ولد، یا کسی خصوصیت کی بنیاد پر ولد مان کر، بیٹا مان کر، جز مان کر اس کو خدائی کے درجے پر پہنچا دیا۔ تو فرمایا کہ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اللہ تعالیٰ نے کوئی ولد اپنے لیے نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ اس سے بالکل بلند و برتر ہے، اس کو مخلوق پر قیاس نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی خاندان نہیں ہے۔ جب اللہ کا کوئی والد نہیں ہے اور والدہ نہیں ہے تو اس کے لیے کوئی بیوی نہیں ہے تو اس کا کوئی ولد نہیں ہے، اس کو مخلوق پر مت قیاس کرو۔ اس لیے کہ ولد جز ہوتا ہے کل کا، باپ کا، اور اللہ تعالیٰ تو ایسی ذات ہے جو اجزاء میں تقسیم نہیں ہو سکتی۔ ولد میں وہ خصوصیات ہوتی ہیں جو والد میں ہوتی ہے، اور اللہ کی خدائی کی کوئی صفت کسی اور میں نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، جب شریک فی الملک ہی نہیں ہے تو ولد نہیں ہے۔ یہ لم یکن لہ شریک فی الملک بھی لم یتخذ ولدا کی دلیل ہے، اور اس کو مخلوق پر نہ قیاس کرو۔ مخلوق تو اپنے لیے اس لیے ولد کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ اب تنہائی سے گھبراتے ہیں تو ولد چاہیے، یا محبت کے جذبات سے مغلوب ہوتے ہیں تو انہیں ولد چاہیے، یا ان کو فنا ہے اور وہ اپنا وارث چاہتے ہیں تو پھر انہیں ولد چاہیے۔ اللہ کی ذات تو ایسی ذات ہے جس اللہ کی قدرت اتنی کامل ہے کہ اس کو کسی قسم کی گھبراہٹ نہیں، اس کو کسی قسم کی محبت سے مغلوبیت نہیں، اور اس کے لیے کوئی فنا نہیں، اس کو کسی وارث کی ضرورت نہیں، اس کی بادشاہی کامل اور تام اور مکمل ہے۔ تو اس کے لیے ولد تسلیم کرنا سراسر غیر معقول اور جاہلوں کا کام ہے۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، خدائی اختیارات میں اللہ نے کسی کو شریک نہیں بنایا۔ اپنی بادشاہی کا ایک ٹکڑا اللہ کسی کو نہیں دیتا، ایک جز بھی نہیں عطا کرتا۔ اللہ اپنی خدائی صفت عطا بھی نہیں کرتا۔ اللہ اپنی پیدا کردہ بے شمار نعمتیں عطا کرتا ہے، اپنی مخلوق کو نوازتا ہے، مگر اپنی خدائی اور اپنی خدائی صفات میں سے کوئی صفت بھی اللہ عطا نہیں کرتا۔ یہ مشرکین کو بڑی غلطی ہو جاتی ہے، جو بسا اوقات یہ کہتے ہیں تعویل کر کے کہ یعنی اللہ کے پاس اللہ کی جو صفات ہے وہ اللہ کی اپنی ذاتی تھی،
اور غیر اللہ کے پاس خدائی کی جو صفت ہے وہ اللہ نے ان کو عطا کی ہوئی ہے۔ تو چونکہ وہ صفات ان کی اپنی ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ نے وہ صفات ان کو عطا کی ہے، لہٰذا یہ اللہ کے ساتھ اللہ کی صفات میں ان کو شریک ٹھہرانا نہ ہوا۔ شریک ٹھہرانا تو تب ہوتا کہ جب ہم یہ کہتے کہ باقی مخلوق میں کسی مخلوق میں بھی وہ صفت از خود ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ صفت ان مخلوقات میں از خود نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کی عطا کردہ ہے۔ تو ہم جواباً عرض کرتے ہیں کہ اللہ اپنی مخلوق کو بہت کچھ عطا کرتا ہے اور نوازتا ہے، مگر اپنی خدائی صفات میں سے کوئی ایک صفت بھی عطا نہیں کرتا۔ اللہ عطا کرتا ہے مگر اپنی خدائی عطا نہیں کرتا۔ اللہ نے مخلوق کو اختیارات ضرور دیے ہیں مگر وہ اختیار نہیں دیا جو خدائی والا اختیار ہے۔ اللہ نے مخلوق کو سماعت بخشی ہے، بصارت بخشی ہے، حیات بخشی ہے، مگر یہ وہ حیات نہیں ہے، یہ وہ سماعت نہیں ہے، یہ وہ بصارت نہیں ہے جو سمیع بصیر اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کی صفت میں جو سماعت و بصارت ہے، اللہ کی صفت میں جو حیات ہے، اللہ اپنی وہ صفت مخلوق کو عطا نہیں کرتا۔ نام تو ایک ہے اللہ کی صفات کا، مگر اللہ اپنی صفت بلکہ اپنی صفت کا میں سے کوئی ایک صفت اور کسی ایک صفت کا کوئی ایک جز اللہ کسی مخلوق کو عطا نہیں کرتا۔ یہ نہایت ضروری نقطہ ہے، ورنہ پھر بڑی غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، ہر چیز کا خالق اللہ ہے، اور کس کو کب پیدا کرنا ہے اور کیسے پیدا کرنا ہے اور کیسے باقی رکھنا ہے اور کیسے فانی کرنا ہے، سب کا اندازہ اللہ تعالیٰ کو ہے، اور اللہ نے اس کا اندازہ کر دیا ہے۔ تقدیر اللہ کا علم ہے، تقدیر اسی کا نام ہے۔ عقیدہ تقدیر کا حاصل نچوڑ یہی ہے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اللہ کے علم میں ساری چیزیں پہلے سے ہی تھی اور ہے اور رہے گی۔ کوئی ایسی بات ایسی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ یہ بات اللہ کے علم میں نہیں تھی اور اب علم میں آئی ہے یا بعد میں علم میں آئے گی۔ جب ایسی کوئی بات نہیں ہے تو اللہ کا علم کامل ہے۔ جب اللہ کا علم کامل ہے تو کائنات میں جو کچھ بھی ہونا ہے وہ اللہ کے علم میں موجود ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو بھی ہوگا اور جو ہو رہا ہے وہ سب اللہ کو پہلے سے ہی معلوم تھا اور معلوم ہے، اس لیے کہ اللہ کے علم میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ عقیدہ تقدیر در حقیقت اللہ کی صفت علم پر ایمان ہے۔ خالق اللہ ہے اور عالم اللہ ہے، اور جو بھی ہے اللہ کو پہلے سے معلوم تھا، بس اتنا مان لینا یہ عقیدہ تقدیر ہے۔ چنانچہ اس میں اللہ نے اپنے علم کے مطابق جو چاہا لکھ دیا۔ مخلوق کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے بھی لکھا، سالانہ بنیادوں پر بھی اس میں سے ایک ایک سال میں جو ہوتا ہے وہ فرشتوں کے حوالے کرتا ہے شب قدر میں، اور بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی زندگی کے حوالے سے فرشتے کو اس کے عمر، رزق، سعادت مند ہونا، بدبخت ہونا، وہ اس کو فرشتے کو حوالے کر دیتا ہے۔ یعنی تقدیر کائنات بھی ہے تکوینی، اور تقدیر سنوی اور سالانہ بنیاد پر بھی حوالہ کرتا ہے، اور تقدیر ایک فرد کی حیثیت سے بھی ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر بھی جو بندہ کرتا ہے وہ لکھا جا رہا ہے۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا مستحکم نظام ہے، وہ پورا باخبر نظام ہے۔ اس اللہ کو ہر چیز کا پہلے سے علم تھا، اور ایک منظم طریقے پر حجت کے تمام کرنے کے لیے اس کو لکھا گیا ہے اور لکھا جا رہا ہے۔ وہ ایک پوری بادشاہی ہے، اور اللہ کے اس پورے نظام کو کما حقہ پوری طرح
کوئی مخلوق سمجھنا چاہے یہ اس کے بس کی بات نہیں. یہ بھی جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نظام کو اور اللہ کی تمام صفات کو اور اس صفت کی پوری اور کامل ماہیت کو کوئی شخص جان نہیں سکتا. بس اجمالی طور پر یہ عقیدہ رکھے کہ جو ہے اللہ کو معلوم ہے، اور اللہ نے، یہ اللہ کی مرضی ہے، جو چاہے کرتا ہے. اللہ نے ایسا کیوں کیا اور اللہ نے ویسا کیوں کیا، یہ سوال مخلوق کو اس سوال کرنے کا حق ہی نہیں ہے. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اللہ جو کرتا ہے اس سے کسی کو پوچھنے کا کوئی حق نہیں ہے. ہاں یہ جان لو کہ اللہ جو کرتا ہے وہ عدل و انصاف پر بھی کرتا ہے اور علم و حکمت پر بھی مبنی ہوتا ہے، اور اللہ کے علم و حکمت کی وسعتوں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. جب یہ اجمالی طور پر پتہ ہوتا ہے تو تمہیں جو ڈیوٹی دی گئی ہے تم وہ کام کرو. تم اس بات کے مکلف ہو. تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تمہیں یہ کام دیا گیا تھا، تم نے یہ کیوں نہیں کیا. بس تم سے جو پوچھا جائے گا تم نے وہ کرنا ہے، اس لیے کہ تم غلام اور بندے ہو. یہ ہے در حقیقت تقدیر کا ابتدائی حاصل، جس سے اطمینان کافی ہو سکتا ہے. باقی اپنے فلسفے لڑانا اور منطق لڑانا اور ان کی گہرائیوں میں اترنا یہ بہت ہی نازک معاملہ ہے. اس کی گہرائیوں میں جانے کی حاجت نہیں ہے. عقائد سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اگرچہ علمی بنیادوں پر اس پر بہت بحثیں کی گئی ہے. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. اس آیت میں مشرکین کے لیے ایک تنبیہ ہے اور ایک ڈانٹ ہے اور ایک زجر ہے کہ بادشاہی زمین و آسمان کی جب اللہ کی ہے اور خلقت اس اللہ کی ہے، لیکن وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ، ان مشرکین نے اللہ کے علاوہ بنایا ہے آلہۃ، دوسروں کو معبود، اور برکات میں دوسروں کو شریک ٹھہرایا ہے بطور خاص. اور وَاتَّخَذُوا کی جو ضمیر ہے وہ مشرکین کی طرف راجع ہے، اور جو مضمون سے خود بخود معلوم ہو رہا ہے، ذکر ہونا ضروری نہیں ہے، قرینے سے پتہ چل رہا ہے. اللہ کے علاوہ ان کو انہوں نے معبود بنایا ہے، ان بتوں کو، اور ان غیر اللہ کو. لا یخلقون شیئا، جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، نہیں کرتے. وہم یخلقون، اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ خود مخلوق ہیں. تم مخلوق کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. خالق تو صرف اللہ ہے اور یہ تم بھی مانتے ہو. تو جب خالق اللہ ہے تو پھر معبود اللہ کے ساتھ دوسرا کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اور اختیار نہیں رکھتے وہ اپنے نفسوں کے لیے یا ان عبادت کرنے والوں مشرکین کے نفسوں کے لیے ضرًا، کسی ضرر کو دور کرنے کا بھی، ولا نفعًا، اور نہ کسی نفع کے حصول کا. ولا يملكون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اور اختیار نہیں رکھتے وہ کسی کی موت کا اور نہ کسی کی حیات کا اور نہ کسی کے دوبارہ اٹھانے کا. نکرہ جب سیاق نفی میں آ جائے تو عموم کیا معنی دیتا ہے؟ اپنی موت و حیات اور دوبارہ اٹھنے کا، اور کسی کی موت و حیات اور نشر کا وہ اختیار نہیں رکھتے. یہ ماقبل آیت کی ہی مزید وضاحت ہو رہی ہے کہ جو خود مخلوق ہے، خالق نہیں ہے، مالک نہیں ہے، ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، ان سے غیبی مدد مانگنا، ان کو برکات کا مالک سمجھنا، یہ شرک ہے اور قابل تعجب ہے. یہ جملہ اصل میں مشرکین کے عمل پر تعجیب ہے، کہ تعجب ہے کہ باوجود اس کے کہ جب وہی مالک و خالق ہے اور برکتیں ساری اسی کی طرف سے ہے، پھر بھی مشرکین
غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وآخر دعوانا